السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول سن سائیاں کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت۔ حویلی میں گہما گہمی کا غضب عالم تھا۔ دوڑتے بھاگتے ملازم، نکرئی کہے بے وجہ کا تام جھام تضاد۔ دا جی نے اپنے سیاسی کارکنان کو مدعو کر لیا تھا، جن کے ساتھ بیٹھ کر حقیقتاً اس کے اعصاب جھنجھلا اٹھے، لیکن اپنے ضبط کمال کا آخری حد تک امتحان لیتا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے سیاسی مفادات ووٹ حاصل کرنے کے نت نئے کارآمد منصوبوں سے فیض یاب ہوتا رہا تھا، اور جب وہ مسکرا کر داد طلب نظروں سے اسے دیکھتے اور داجی سمیت سب کی نگاہیں اس کی سمت اٹھتی، تو اس وقت حقیقتاً اس کے اعصاب چٹک پڑتے تھے۔ پھر حویلی کے اندر اس کے پھوپھیوں اور کزنز کے جھرمٹ میں بقیہ بچی کھچی ہمت کا امتحان۔ وہ فطرتاً خلوت پسند انسان تھا، اپنی ذات، اپنی پسند ناپسند اپنی ذات تک محدود رکھنے اور اپنی ذات کے محور میں رہنے والا۔ لوگوں سے مراسم بڑھانا یا حد سے زیادہ سوشلائز کرنا اسے کبھی پسند نہ رہا تھا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ ملکوں گھومنا، وہاں کی نادر و نایاب جگہ و چیزوں کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کرنا تھا، اور اپنی 29 سالہ زندگی میں وہ یہی کرتا رہا تھا۔ لہٰذا یہ سب اسے سخت کوفت میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ وہ کسی بھی طرح سب سے دامن چھڑا کر چند پل سکون کے گزارنے، فریش ہونے کے بہانے اپنے کمرے میں آتا۔ ابھی اسے لیٹے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب سائیڈ روم سے مضراب کی بلند ہوئی آواز پر کان کھڑے ہو گئے۔ تھکن اجازت تو نہیں دے رہی تھی، لیکن تجسس چین لینے بھی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی وہ دبے قدموں کمرے کی دہلیز عبور کر میزان کے کمرے کی دہلیز تک آواز کے تعاقب میں چلا آیا۔ حرکت بلا شبہ غیر اخلاقی تھی، لیکن مضراب کی بھڑکی آواز کا تجسس جو نہ کروائے۔ جب تمہیں چینج ہی کر لینا تھا تو کیا ضرورت تھی خواہ میں مجھے 2 پل کے لیے خوش کرنے کی؟ مضراب کی آواز میں غصہ و جھنجھلاہٹ کی آمیزش تھی۔ مضراب، میں نے کہا نا، دوپٹے پر سالن گر گیا تھا، اب خراب دوپٹہ اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ منمناتی ہوئی ملتجی آواز کسی وجہ سے بھاری تھی، جو بلا شبہ میزان کی وائف کی آواز تھی۔ وہ ذرا سا دروازے سے دور ہوا۔ ہاں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ گلابی والا سوٹ پہن لو، لیکن اس فضول سے رنگ کو اتارو، بلکہ یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ گلابی سوٹ اس کی سمت بڑھاتی، مضراب نے شدید کوفت بھری نظر اس کے پھیکے سے بادامی رنگ کے سوٹ پر ڈالی، جو اتنا ہلکا تھا کہ سفید ہے، بادامی ہے یا کیا ہے، تفریق کرنا مشکل تھا۔ اب تو پہن چکی ہوں نا، پھر کبھی تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ میرال اس کی ایک ہی رٹ سے بے بس ہوئی تھی۔ کبھی نہیں، ابھی کے ابھی پہنو، نیچے ڈنر لگا ہے، میں قطعاً بھی تمہیں ان بھدے کپڑوں میں نیچے جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ ہٹ دھرم ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاتی نیچے۔ میرال، مضراب پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری فکر سمجھتی ہوں اور اس کی قدر بھی کرتی ہوں، لیکن تم بھی سمجھو، میں تمہاری اور باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں۔ کیوں؟ تمہارے سر پر سینگ ہیں؟ اس کے متصفانہ انداز پر اندر مضراب کے ماتھے پر ناگواریت کے، باہر باران کے ماتھے پر ناسمجھی کے شکن نمودار ہوئے تھے۔ نہیں، میں ایک بیوہ ہوں، اور ہمارے معاشرے میں بیوہ کی زندگی گزارنے اور پہننے اوڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بحث کو ختم کرنے کے لیے صفاق ہوئی تھی۔ تم کتنی مرتبہ کہا یہ لفظ اپنے لیے استعمال مت کیا کرو، سمجھ نہیں آتی تمہاری؟ غصے سے ہاتھ میں موجود سوٹ کو زمین پر پٹکتی وہ آپے سے باہر ہوئی تھی۔ تم مجھے مجبور کرتی ہو، باقی تمہاری خواہش کے لیے میں نے وہ والا ڈریس پہنا تھا نا، یہ بھی کبھی پہن کر دکھا دوں گی، لیکن ابھی۔ اس کا غصے سے تمتماتا چہرہ دیکھ وہ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے قریب آنے لگی، لیکن ادھر مضراب کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور بھاڑ میں جھونکو میری خواہش کو، پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی وہ تن فن کرتی نکلی تھی۔ باران تیزی سے اپنے روم میں غائب ہوا تھا۔ آئی ایم سوری مضراب، لیکن تمہارے خلوص کی ویسی پذیرائی نہیں کر سکتی میں۔ مجھے دل کے ساتھ گلابی ڈریس کو اٹھا کر بیڈ پر رکھتی وہ دروازے کی سمت بڑھی تھی، پھر پلٹ کر نگاہ اس ڈریس پر بھٹکی۔ کبھی اس کا یہ رنگ پسندیدہ ہوا کرتا تھا۔ روم کا دروازہ بھیڑ کر وہ مڑی تو سائیڈ روم میں جا رہی ناظمہ بیگم پر نظر پڑی، جنہوں نے تسلی آمیز نگاہوں سے اب کے اس کے حلیہ کا جائزہ لیا تھا۔ اچھا کیا وہ کپڑے بدل لیے، ورنہ خواہ مخواہ ہی بات کا بتنگڑ بنتا۔
انہوں نے جائزہ مکمل کرتے ہی سکون کی سانس خارج کی۔ جی، میں آپ سے معذرت کرنے ہی آ رہی تھی۔ وہ مضراب کے مجبور کرنے پر لب کچلتے اس نے مجرمانہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ وہ لڑکی ویسے ہی پاگل ہے، اسے زمانے کی اونچ نیچ کی کیا خبر؟ تم اس کی اوٹ پٹانگ باتوں پر کان نہ دھرا کرو۔ اب جاؤ، ذرا نیچے دیکھ لو ٹیبل پر کچھ کمی بیشی تو نہیں۔ ان کے تنبیہ آمیز حکم پر وہ سر ہلاتی تیزی سے ان کے سائڈ سے گزری تو وہ نفی میں سر کو جنبش دیتی باران کے روم میں داخل ہو گئیں، جو بیڈ پر بیٹھا دروازے کی سمت ہی متوجہ تھا۔ تم یہاں بیٹھے ہو؟ چلو نیچے جلدی سے، سارے کھانے پر تمہارے منتظر ہیں۔ وہ نرمی سے مسکراتے اس کے قریب آئیں۔ آپ جانتی ہیں ماں صاحب، مجھے خامخواہ کی توجہ اور بھیڑ بھاڑ نہیں پسند۔ آپ نے بیکار میں ہی ہجوم اکٹھا کر لیا ہے، وہ بیزاریت سے کہتا قد آدم آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ پہلے مضراب اور میرال، پھر میرال اور ماسا کی ماں بہن گفتگو سن کر عجیب اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا وہ اس ماحول سے۔ میں نے اکٹھا نہیں کیا یہ ہجوم، تمہارے لیے خود لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں، اور آئے بھی کیوں نہ، آخر کو میرا بیٹا ہے ہی ایسا بخت اور آن بان شان والا۔ انہوں نے فخریہ اس کے دراز قدوں قامت کو دیکھتے گردن اکڑا کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اتنے دنوں بعد حاجی حکیم سے بات کر کے وہ بالکل ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ جمود کا شکار ذہن بھی تر و تازہ ہو گیا تھا، دل بھی سرشار تھا، تو مانند گلاب چہرے پر بھی اندرونی شادمانی کے قوس قزح سے رنگ بکھر گئے تھے۔ کھڑکی سے دیکھنے پر کہ دلاور باہر سیڑھیوں پر ہی بیٹھا ہے، اس نے بنا جھجک دروازے پر اندر سے دستک دیا، ساتھ مخصوص طرز تخاطب سنیے مدھر سی آواز سے متوجہ بھی کیا۔ جواباً شہادت اور درمیانی انگلی میں سگریٹ دبائے وہ گردن دائیں بائیں جھٹکا دے کر کڑکڑاتا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فون اس کی سمت بڑھاتی وہ لہجے میں محسوس کی جانے والی خوشی کی کھنک لیے بولی۔ جواباً ہلکا سا کھکار کر وہ فون تھامتا مڑا۔ سنیے۔ قدم اٹھانے سے قبل پکار واپس ابھری تو ویسے ہی ایک پیر پر مڑا۔ چائے؟ بھاپ اڑاتی چائے کے مگے سے سجے کانچ کی چھوٹی سی ٹرے سامنے آئی تو اس کی تنی بھویں کچھ اور سکڑ کر قریب آئی، لیکن مقابل کے چہرے کی جانب نگاہ اس نے قصداً نہیں اٹھائی تھی۔ شکریہ کہہ رہے ہیں ہم۔ مقابل کی خاموشی پر وہ مبہم سا بولی تو دلاور کے من میں کیا سمائی کہ اس نے باوجود دماغ کی سرزنش کے مگ اٹھا لیا تھا۔ سنیے، فرمائیے۔ ابھی وہ کپ لے کر موڑا بھی نہیں تھا کہ ایک اور پکار پر حقیقتاً اس کی بس ہو گئی تھی، تبھی چڑھ کر پورا کا پورا اس کے مقابل آن ایستادہ ہوا تھا۔ وہ معذرت، لیکن ہم پوچھنا چاہ رہے تھے آپ ابھی کیا کھانا پسند کریں گے تاکہ ہم وہ بنا لیں۔ مقابل کے تیور دیکھ مقدس کی آواز احتیاطاً بے ربط ہوئی تھی۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ مگ اس کے ہاتھ میں ہنوز موجود ٹرے میں رکھ کر وہ براہ راست مستفسر ہوا تھا۔ کیوں لگنا چاہیے؟ متحیر آنکھیں دھیمے لہجے کے ساتھ اٹھی۔ کیوں؟ جواباً بھاری قدم ماہر شکاری کے انداز میں درمیانی فاصلہ گھٹانے کے لیے متحرک ہوئے تو سکڑ کر وقفے سے سمٹتے دل کے ساتھ بے اختیار مقدس کے قدم ذرا پیچھے کھسکے اور پھر گمبھیر سرد لہجہ ابھرا۔ آبادی سے کوسوں دور اس ویرانے میں، واقعی کئی ایکڑز پر پھیلے اس گھنے قدیم درختوں سے بھرے باغ کے اس چھوٹے سے کاٹیج میں آپ میرے ساتھ بالکل تنہا ہیں۔ باہر زیرو کے نام پر چند ایک بے زبان ہے بس، اور میری شہرت سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتی ہیں، پھر بھی ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ میں آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا ہوں۔ سرسراتے معنی خیز لہجے میں سنسنی خیز منظر کشی پر خصوصی دھیان دیتے آن کے آن میں مقابل کی آئینہ جبیں کو خوف سے ارک ارک دیکھ اس کے دل کو ایک کمینی سی خوشی ملی تھی۔ جنابی لبوں پر مسکان تو نہیں، لیکن آنکھوں میں چمک بن کر ابھری تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ پست لہجے میں محسوس کی جانے والی لرزش تھی۔ اچھا، کس بنا پر یہ دعویٰ ہے؟ سپاٹ لہجے کے ساتھ آنکھوں میں بھی استہزائیہ چمک شامل ہوئی۔ کیونکہ دی جان کی تربیت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ لختے کی توقف سے ابھرا مترنم مگر ٹھوس لہجہ قطعاً کسی قسم کے خوف سے عاری تھا، جو لختے بھر میں دلاور کی آنکھوں کی چمک چھین کر عجب مضطربانہ کشمکش میں ڈال گیا، پر وہ فوراً سنبھلا تھا۔
حد سے زیادہ بھروسہ بھی اچھا نہیں، انجام دھوکہ و پچھتاوے پر ہوتا ہے۔ سابقہ انداز برقرار رکھتے، نگاہ براہ راست مغوِ رقص جھالری پلکوں پر رکھتا، مقابل کا ضبط آزمانے کے لیے مزید پیش قدمی کی۔ جواب میں سابقہ حرکت دہرائی گئی تو ایک مرتبہ پھر احساس تسلط غالب آیا۔ نتیجے کا دار و مدار عمل و رد عمل پر ہوتا ہے، سو کوئی بھی نتیجہ پائیدار نہیں ہوتا۔ نگاہ سجدہ ریز تھی لیکن لہجہ مستحکم موقف پر قائم و دائم تھا۔ اندھا اعتبار ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، ہر صورت وہ اس کے استحکام پر جھلایا تھا کچھ۔ ایک ماں کی تربیت پر کیا اعتبار ناقابل تسخیر و تدبیل ہوتا ہے۔ آپ ہمیں غلط ثابت کرنے کی ضد میں خود کے ساتھ زیادتی کر جائیں تو قطعاً الگ بحث ہوگی، ورنہ دی جان کی پروقار شخصیت، آپ کی عمدہ خطوط پر ہوئی تربیت آئینہ دار ہے۔ مضبوط لہجے میں کہتے اس نے پر یقین نگاہ اٹھائی تو بے اختیاری میں دلاور کی نہ صرف نگاہوں کا ارتکاز ٹوٹا بلکہ اسے خوف زدہ کرنے کا بچکانہ منصوبہ بھی متزلزل ہوا۔ ایک اور چیز، وہ سخت نالا سا مڑنے لگا کہ اس نے سلسلہ کلام جوڑ دیا تو ہر بار کی طرح قدم فوراً منجمد ہو گئے، نہ جانے کیوں۔ اس کی پکار کی اس کے قدم تابع ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے ابا کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے علیحدہ عقل و فہم سے اس لیے نوازا ہے تاکہ وہ کم از کم اپنی رائے و خیال کے لیے خود مختار ہو، نہ کہ اوروں کے نظریات پر منحصر۔ اندر بیٹھے چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، ہم گرم کر کے لاتے ہیں۔ پر اثر انداز میں بہت کچھ باور کرتی وہ ٹرے لے کر مڑی تو وہ بنا کچھ کہے تیزی سے آندھی طوفان کی طرح حزب عادت و دستور روم کا احاطہ پھر کاٹیج کی دہلیز عبور کرتا چلا گیا۔ اف، آخر یہ اس قدر اذیت پسند کیوں ہے؟ مقدس نے کافی دیر سے سینے سے الجھی سانس کو خارج کیا تھا، پھر باہر سے ابھری جیپ کی آواز پر محض تعصب سے کھڑکی کے پار دیکھ کر رہ گئی جہاں سے وہ جیپ اڑا لے گیا تھا۔ اس شخص کی شخصیت کو سمجھنا کسی کانٹے دار جھاڑی سے الجھی ریشم کے کپڑے کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ مشکل تر تھا۔ اتنے دنوں میں ایک چھت تلے رہتے ہوئے وہ اس کی لچھے دار شخصیت کی ایک بھی خم و پیچ نہیں سمجھ پائی تھی، سوائے اس کے کہ موصوف کو ہر بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ نفی میں سر ہلاتی سلیب پر کپ رکھ کر وہ گلاس بھر پانی لے کر گھٹاگھٹ سوکھ رہے گلے سے اتارنے لگی تھی جیسے کٹھن موار کا سر ہو گیا ہو۔ ویسے دیکھا جائے تو ابھی کچھ دیر پہلے کا جرأت مندانہ مقابلہ کسی معرکے کو سر کرنے سے کم بھی نہ تھا جو نہ جانے کیسے وہ کر گئی تھی، شاید دی جان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یا شاید حاجی حکیم سے بات کرنے کی وجہ سے۔ جو بھی تھا، دھڑکنیں ہنوز اپنی سابقہ لے پر نہ آئی تھی۔ اس شخص کی دہشت کے قصے وہ خوب اچھے سے نہ صرف سن چکی تھی بلکہ ایک منظر سے خود بھی فیض یاب ہو چکی تھی، لیکن خیر دل گردہ مضبوط کرنا ضروری تھا۔ جھکا نہیں سکتا خود کو، انا پرست ہوں، محبت زیب نہیں دیتا مجھے۔ وہ سخت غصے میں پیچ و تاب کھاتا جیپ لے کر لکڑی کی کٹائی والی جگہ پر چلا آیا تھا جہاں کٹائی کا کام آج ختم ہو گیا تھا، کل سے لوڈنگ شروع ہونی تھی شہر بھیجنے کے لیے۔ لکڑی کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر وہیں کھڑی لوری میں پھینکتا، دوسرے معنوں میں وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا تھا بلکہ اپنی ناکامی کا بدلہ خود اذیتی کی صورت لے رہا تھا۔ باقی بچے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے کیا دیکھتے ہیں وہ نہیں جانتا، لیکن اس کا پہلا واسطہ حبس وحشت سے پڑا تھا۔ شعور کے پہلے ہی زینے پر رشتوں کے مکروہ چہرے، بدصورت لہجے، تنگ نظری، کم ظرفی کی تلخیوں نے اس کے ننھے ذہن کو آلودہ کر دیا تھا۔ نام نہاد، اونچے شملے، مرتبے، تلصق، اقتدار، احساس برتری کے مارے لوگوں کی ارد گرد موجودگی نے اس کے نس نس میں زہر وحشت کو بھر دیا تھا۔ تب سے اسے لوگوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے اندر کی وحشتوں کو نکالنے کے لیے بے خوفی سے جنگل و بیابانوں کا رخ کر لیا تھا۔ وہاں کی قدم قدم پر خطرے کی آہٹ سے لرزہ فضا اسے زہریلے سانپ کی فطرت رکھنے والے بے حس انسانوں کی صحبت سے لاکھ درجے بہتر معلوم ہوتی تھی۔ وہ اس ماحول سے بھاگنے کے لیے بیراگی بنا تھا۔ سکون تو خیر اسے وہاں بھی میسر نہ آتا تھا کیونکہ ذہن میں نقش زہریلے الفاظ، زخم خوردہ روح کا علاج نہیں تھا یہ، لیکن ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے یہ تنہائی بہتر تھی۔ اور اب یکدم غیر متوقع حادثے کی پاداش میں اس کی زندگی نے عجب موڑ لیا اور اس کی انتہائی ذاتی جگہ پر
ایک وجود کا اضافہ ہو گیا، جس کے وجود کی مہک، نازک قدموں کی آہٹ فضا میں بسی، اس کی مدھر سانسوں کی بھینی بھینی خوشبو کمرے کی ایک ایک چیز سے ابھرتا، اس کی چھوئن کا احساس اس کے اضطراب کو دن بدن بڑھا رہا تھا۔ اور اب وہ کسی حال بھی چھٹکارا چاہ رہا تھا، کیونکہ کام ختم کرتے ہی وہ دشت دشت بھٹکنے نکلنے والا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی سے اس کے گریز و احتیاط کے پیش نظر اسے خوف زدہ کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا تھا، لیکن وہ نازک وجود اس کی توقعات سے برعکس سامنے آئی تھی، جس کے بعد اس کے دماغ میں بھڑ بھڑ آگ لگنا عین متوقع تھا۔ آخر کو وہ حریف زادہ تھا، ایک عالم میں اس کے نام کی دہشت تھی، اور اس لڑکی نے دی جان کا حوالہ دے کر اس کی وحشت کی ایسی کی تیسی کر دی تھی۔ فلسفانہ باتیں، ایک بار اصلی حریف زادے سے واسطہ پڑ گیا تو محترمہ کی ساری فلسفی رفو چکر ہو جائے گی۔ غصے سے بڑا سا تنا اٹھا کر لوری میں پھینکتا وہ تنفر سے اڑ رہا تھا۔ دفعتاً جیب میں موجود فون وائبریٹ ہونے لگا تھا۔ کال دی جان کی تھی، لہٰذا توان و کرہنی کال اٹھانی پڑی، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی تھی اس کی خیریت کو لے کر۔ کہاں ہو؟ کب سے کال کر رہی ہوں، سب خیریت تو ہے نا؟ ہیلو کہنے کی مہلت کے بغیر متفکر سوال داغا گیا تو وہ وہیں ہانپتا ہوا لکڑی کے تنے پر بیٹھ گیا۔ مصروف تھا کچھ، آپ کیسی ہیں؟ وہ باوجود کوشش کے لہجہ حشاش بشاش نہ رکھ سکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ صبح سے حویلی میں گہما گہمی تھی، فون کرنے کا موقع ہی نہیں۔ بچی کیسی ہے؟ بات کرواؤ ذرا۔ میں باہر ہوں۔ بچی کے ذکر پر اس کا لہجہ محسوس کیے جانے کی حد تک سپاٹ ہوا تھا۔ کیا مطلب ہوا اس بات سے؟ دی جان کے کان کھڑے ہوئے۔ مطلب میں باہر ہوں، کٹائی والے حصے میں۔ کیوں؟ دی جان کام ہے ادھر، کل لوڈنگ ہونی ہے۔ دی جان کے تفتیشی انداز پر وہ چڑھا۔ کام میں سے کیا مراد ہوا؟ گھر وہ بچی بالکل تنہا ہے اور تمہیں یہاں کام سوجھ رہا ہے؟ دی جان اس کے انداز پر سخت شاکی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، آپ چھوڑ گئی ہیں۔ وہ جیب سے بلوٹوتھ نکال کر کنیکٹ کرتا واپس کام میں جٹ گیا تھا۔ دماغ خراب مت کرو تم میرا دلاور، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری۔ صرف راشن ڈال دینے یا چھت مہیا کر دینے سے تمہاری ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتی، اسے تحفظ فراہم کرنا بھی تمہارے ذمہ ہے۔ کیوں تم کفران نعمت ہو رہے ہو؟ کیوں اتنی پیاری بچی کی ناقدری کر رہے ہو؟ دی جان اتنے دنوں بعد اس کے رویے میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ دیکھ رنجیدہ ہوئی تھی، جبکہ ذمہ داریوں کی لمبی چوڑی فہرست گنائے جانے پر وہ بھرے بادل کی طرح پھٹا تھا۔ میں کب انکار کر رہا ہوں؟ وہ بہت اچھی ہیں اور میں بے انتہا برا، اس لیے بطور انعام نہیں بلکہ سزا مسلط کی گئی ہے مجھ پر، وہ بھی اس گناہ کی پاداش میں جو مجھ سے سرزد ہی نہیں ہوئی، ورنہ تو حاجی حکیم جیسے معتبر شخصیت کی پوتی، آپ کے قابل فخر پوتے باران سا کی لائق تھی، جو بدقسمتی سے موقع پر موجود نہیں تھے اور الیکشن میں ساکھ بچانے کے لیے حاکم سرکار نے مجھ پر مسلط کر دیا۔ اس کے اندر کا زہر لاوا بن کر پھٹا تھا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ دی جان حقیقتاً ہل گئی تھی اس کے الفاظ سے۔ آپ کے شوہر نامدار نے۔ بڑا سا ٹکڑا لوری پر اچھالتا وہ استہزائیہ بولا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حاجی حکیم نے خود تمہارے حق میں گواہی دی ہے۔ دی جان نے کڑواہٹ کم کرنے کی سعی کی۔ خود دی ہے یا حاکم سرکار نے دلوائی ہے؟ وہ کچھ اور تلخ ہوا۔ دلاور کیوں اس قدر بدگمان ہو رہے ہو؟ بھلا تمہارے داجی کیوں کریں گے ایسا؟ اور حاجی صاحب پھر کیوں اپنی پوتی تمہیں دیں گے؟ دی جان اس کی بدگمانی کی حدود کو دیکھتی بے دم سی ہوئی تھی۔ معذرت دی جان۔ دی جان کی پھولی سانس سنتے اسے اپنے غصے کو یکدم غلط جگہ پر نکالنے کا احساس ہوا تھا۔ مجھے تمہاری معذرت نہیں چاہیے، مجھے وہ دو جو میں چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے کی پشیمانی محسوس کر بھی دی جان نے موضوع یوں ہی نہ سمیٹا تھا۔ دی جان سمجھیں آپ میرا مسئلہ، میں اپنی انتہائی ذاتی جگہ پر اس نئے اضافے کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ جانتی ہیں مجھے عادت نہیں ہے۔ اس کے لہجے سے اضطراب و جھنجھلاہٹ صاف عیاں تھی۔ اگر میں وہاں آ کر رہوں تب بھی یہی کہو گے تو مجھے؟ آپ ایسا سوچ بھی کس طرح سکتی ہیں؟ وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ کیوں؟ غلط کیا ہے؟ انتہائی ذاتی جگہ ہے وہ تمہاری، کس طرح تم مداخلت ہضم کر پاؤ گے؟ دی جان آپ کی بات الگ ہے۔ کیا الگ ہے؟
آپ ہیں. آپ اپنے آپ سے کسی کو کمپیئر کر بھی کس طرح سکتی ہیں؟ وہ بھی کوئی یاری غاری نہیں ہے. دی جان کے جتاتے انداز پر اس نے جبڑے بھیج کر اشتعال کو دبانے کے لیے ارد گرد پھیلے اندھیرے پر نظر دوڑائی. پھر چہرے پر بڑے ضبط سے دوسرا ہاتھ پھیرا. اللہ حافظ. گھر جاؤ جلدی اور بات کرواؤ میری. اللہ حافظ کے جواب میں بھی دی جان کا موقف وہی تھی. وہ پیچ و تاب کھاتا رابطہ منقطع کر جھکا اور بڑا سا لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر لوری میں پھینکتا دوسرا اٹھانے جھکا کہ خاموش فضا میں دھڑ دھڑ کی آواز بلند ہوئی. گھپ اندھیرے میں جب تک وہ دھیان دیتا یا ہٹتا دیر ہو چکی تھی اور اس کی پشت پر یک کے بعد دیگرے 2-3 بھاری خاردار تنے آ کر گرے تھے. اسے ناقابل برداشت درد سے 2-4 گھٹتے پشت زخمی کر چکے تھے. گرم گرم سیال مادے کو اس نے باضابطہ کندھے سے سینے پر بہتا محسوس کیا تھا. چپ بیٹھے ہیں دونوں مگر دل میں دونوں کی خواہش ہے کہ بات ہو جائے. تم پاس بیٹھو پھر ہوں ڈھیر باتیں اور دیر تک بیٹھو کہ رات ہو جائے. اس کے جانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کر اس وقت کے لیے مخصوص وظائف کرتی. وہ جلے پیر کی بلی بنی کبھی اس کمرے میں تو کبھی اس کمرے کا چکر کاٹ رہی تھی. لیکن وہ تھا کہ آ نہیں رہا. اسے رہ رہ کر اپنے دو بدو جواب دینے پر پشیمانی ہو رہی تھی. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. شاید ہم بدتمیزی کر گئے ان سے اور جیسے ان کا مزاج ہے وہ برا منا گئے ہوں گے. وہ آ تو جائیں ہم معذرت کر لیں گے. لیکن ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا. لیکن ہمیں ضرورت کیا تھی دو بدو مقابل آنے کی. اف. خود کو لتاڑتے ایک مرتبہ پھر وہ بے چینی سے آ کر کھڑکی سے جھانکنے لگی. لیکن باہر سکوت برقرار تھا. سوائے شہنشاہ کے زیرو کے نام پر کسی کا نام و نشان نہیں تھا. ایک مرتبہ پھر نامراد سی دوسرے کمرے میں آئی. درست چادر کو بیڈ پر ایک مرتبہ پھر درست کیا. گھڑی پر نظر ڈالی. 10 کا ہندسہ عبور ہو چکا تھا. پورے کمرے پر ایک طائرانہ مگر مضطرب نگاہ دوڑا کر وہ واپس اپنے کمرے میں آئی. گلاس میں پانی بھر کر لبوں سے لگایا. ابھی 2 گھونٹ حلق سے اتارے تھے کہ باہر سے جیپ کی آواز ابھری اور جیسے بے چین دھڑکنوں کو یکا یک ہی قرار چلا آیا. اللہ تیرا شکر. گلاس لیب پر رکھ کر باضابطہ سر اٹھا کر شکر کا کلمہ ادا کرتے پرسکون سانس فضا کے سپرد کر وہ اٹھی تھی. لیکن چاہ کر بھی 10 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس دروازے تک پہنچنے کی ہمت مجتمع نہیں کر پا رہے تھے جبکہ دوسرے روم میں وہ داخل ہو چکا تھا. اتنی بہتری ہے نہیں ہمارے درمیان جو ہم اس بگاڑ کو افورڈ کر سکے. سکڑتے سمیٹتے باز رہنے کی صلاح دے رہے دل کو اس نے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا. پھر توقف سے طویل سانس اندر کھینچ کر خارج کرتی وہ من بھر کے قدم اٹھاتی 10 قدم کا مشکل فاصلہ سمیٹ کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. وہ ہم آپ سے ماذ خون روانگی میں کہتے بقیہ الفاظ کبرڈ کے پاس پشت موڑے کھڑے دلاور کے خون سے رنگی پشت دیکھ وحشت ناک چیخ میں بدل گئی تھی. کبرڈ میں جھکا وہ بھی ہڑبڑا کر سیدھا کھڑا ہوتا. پشت چھپا گیا تھا لیکن تازہ خون کے دھبے تو شانے اور سینے پر بھی تھے. کیا ہوا آپ کو؟ اتنا سارا خون دیکھ حقیقتاً اس کے حواس سلب ہونے لگے تھے. آنکھوں میں وحشت کا سمندر اترتا بےتاب ہو کر بہہ نکلا تھا جس کی نمی مخدوش لہجے سے آیا تھی. کچھ نہیں ہوا ہے آپ جا کر سو جائیں. وہ درد برداشت کرتا بے رخی سے بولا. آپ جا کر سو جائیں. اس کے اپنی سمت پیش قدمی کرنے سے قبل ہی وہ تیز قدم ہو جا کر دھڑ کی آواز کے ساتھ واش روم میں شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ بند ہو گیا تھا. پیچھے مقدس کئی ساتھ بت بنی وہیں جمی کھڑی رہ گئی تھی. بیڈ پر پڑی اس کی براؤن جیکٹ پر بھی خون کے دھبے تھے. اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے. معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے ایک نظر جیکٹ تو دوسرے بند دروازے پر ڈالی اور خود کو گھسیٹتی سائڈ روم میں آتی سنک پر جھک کر پے در پہ پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے لگی. یہاں آس پاس کوئی تھا نہیں جس سے وہ مدد مانگتی. جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا کیونکہ ایک بات تو واضح ہو گئی تھی یہ شخص انتہائی اذیت پسند تھا. آپ سے کہا نا جا کر سو جائیں آپ. وہ واش روم سے برآمد ہوا تو اسے فرسٹ ایڈ کے سامان کے ساتھ ٹرے لیے منتظر دیکھ بگڑا. آپ کو اس کی ضرورت ہے. وہ جی کڑا کر کے آئی تھی لہٰذا بنا ربط کھوئے بولی. مجھے اپنی ضرورتیں پتہ ہے. وہ ٹاول اچھالتا ڈریسنگ کے پاس آیا. درد اس قدر تھا کہ شدید تکلیف سے گزر کر اس نے شرٹ کو بدلا تھا.
پر زخم کی صفائی کی ہمت پھر بھی نہ ہو سکی، ورنہ وہ اپنے زخم کی ہمیشہ سے مرہم پٹی خود کرتا تھا، لیکن زخم پیٹھ اور کندھے پر تھا اور ذرا سی حرکت سے پورا بدن ٹوٹنے لگتا تھا۔ کاٹیج تک جیپ چلا کر ہی وہ بڑی دقت سے آیا تھا۔ آپ کو چوٹ آئی ہے تو خون رس رہا ہے تو زخم کھلا رہا تو خراب ہو سکتا ہے تو مزید ایک بے نیازی میں لپٹے تو پر تذبذب کا شکار مقدس سختی سے لب سمیت دونوں مٹھیوں کو بھیجتی، فکر و ہمدرد جذبہ پر لعنت بھیجتی مڑنے لگی، لیکن اس کی خون سے رنگی شرٹ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ ہم یہ مرہم اور گرم پانی لے کر آئے تھے، صاف کر کے لگا لیں، افاقہ ہوگا۔ سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتے وہ نرم سے لہجے میں فکر و ملائمت سموئے بولی، اس کی تاثیر مسیحائی سے لبریز انداز پر دلاور جھپٹے سے کندھے پر لگے زخم کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر اس کے مقابل آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ لفاظی مشورے کی جگہ عملاً مسیحائی کا ثبوت کیوں نہیں دیتی؟ اس کے تمسخرانہ گمبھیر لہجے پر مقدس نے چونک کر سر اٹھایا، لیکن اس کے بٹن کی طرف بڑھے ہاتھ دیکھ فوراً نگاہ جھکا گئی، جس وجہ سے پیشانی تک آیا سرمئی دوپٹہ مزید جھالری پلکوں تک جھلکتا چلا گیا، جیسے اجلا چاند سرمئی بادلوں کی اوٹ میں چھپتا ہے۔ آپ خود کر لیں۔ 2 بٹن کھولنے تک وہ کھڑی رہی، لیکن تیسرے کی طرف ہاتھ بڑھتے ہی وہ فوراً واپسی کے لیے مڑی۔ ایسے کیسے حکیم صاحبہ؟ وہ چھلاوے کی طرح اس کی راہ میں حائل ہوا۔ آپ بروقت قدم روکتے مقدس کا دل اچھل کر منہ کو آیا۔ کندھے پر چوٹ ہے حکیم صاحبہ، ورنہ آپ کو زحمت نہ دیتا۔ ویسے آپ کو زحمت دینا معیوب بھی نہیں، آخر کو آپ بیوی ہیں میری، اور میاں بیوی کا تعلق تو خاصا بے تکلف ہوتا ہے نا۔ تیسرے بٹن کو علیحدہ کر اس نے کچھ لفظوں پر معنی خیزی سے دباؤ ڈالا تو مقدس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ چیک کریں اپنے مریض کے زخم کی گہرائی کو، تاکہ علاج کرنے میں آپ ایسے نہیں کریں۔ اس کے شانے سے شرٹ سرکاتا دیکھ وہ کرنٹ لگے شخص کی طرح اچھل کر حواس باختہ سی پیچھے دیوار سے لگی تھی۔ ارے آپ تو ایسے بھاگ رہی ہیں جیسے میں کسی اچھوت بیماری کا شکار ہوں۔ میں تو زخمی پلس آپ کا شوہر بھی ہوں، اور آپ میری ہمدرد مسیحا پلس بیوی ہیں۔ آپ کو تو زیادہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے میرا علاج کرتے ہوئے۔ وہ استہزائیہ جتاتا مقدس کے سلب حواس پر چھاتا بالکل اس کے قریب چلا آیا تھا۔ ہم نہیں کر سکتے، بمشکل لبوں نے حرکت کی تھی۔ کیوں؟ اس کے سوال میں زہریلے ناگوں کی پھنکار تھی۔ مقدس لب پہ وسط کر سختی سے آنکھیں میچ گئی، جیسے اب کبھی ان آنکھوں کو نہیں کھولنا ہے۔ اس کے آدھے گلاب چہرے پر زہر خن نظر ٹکاتے دلاور کے اندر اشتعال کے ابال اٹھنے لگے تھے۔ لفاظی فلسفہ جھاڑنے میں اور عملاً ثبوت دینے میں دن اور رات سا فرق ہے، لہٰذا دوبارہ میرے سامنے کوشش مت کیجیے گا۔ اب جائیں اور برائے کرم دروازہ بند کر کے جائیے گا۔ اس کی جھکی نگاہ پر ایک ترش نظر ڈالتا وہ سائڈ ڈرا سے ایک پین کلر پھانک کر 2 گھونٹ پانی کا بھرتا لائٹ آف کر بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹ گیا تھا۔ اس کے اچانک اس قدر قریب آ جانے سے فطری بدحواسی کا شکار ہوئی مقدس لب کچلتی خود کو گھسیٹتی کمرے میں چلی آئی تھی، لیکن سکون قرار نیند اس زخمی اپنے ہی دشمن شخص کے پہلو میں چھوڑ آئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر سرک کر تیسرے کے دامن میں گرا جب وہ تمام تر ہمت مجتمع کر مسم ارادے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس کمرے کے احاطے میں داخل ہوئی۔ چاند کی تاریخ چل رہی تھی، کھلی کھڑکی سے چھنکی آتی دودھیا چاندنی سے کمرہ منور تھا، لہٰذا لائٹ جلا کر سوئے شیر کو جگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چاندنی نہ صرف بیڈ پر پڑے بے سود توانا وجود کو بلکہ اس کی نیلی شرٹ پر لگے خون کے داغ کو بھی عیاں کر دیا تھا۔ وہ محتاط قدم اٹھاتی بالکل بیڈ کے قریب آئی۔ جہازی سائز بیڈ کے بالکل درمیان میں وہ محو خواب تھا، سو دونوں جانب خاصی جگہ رہتی تھی۔ ٹرے بیڈ پر رکھ خود نشست سنبھالنے سے پہلے دھڑکنیں اس جرت پر بری طرح مچل اٹھی تھی، جسے ڈپٹتی وہ بیٹھ گئی۔ ایک نظر چہرے کو دیکھنا چاہا جو منہ پر تکیہ ہونے کی وجہ سے دکھا تو نہیں، لیکن بھاری سانسوں کی دھمک نے گہری غنودگی کا تسلی بخش احساس سونپا۔ اب کیا کریں؟
زخم کے لیے تو شرٹ اتارنی ہوگی، اور یہ اوپر سے زخم کا جائزہ لیتے۔ پہلے ہی مرحلے پر بڑا سا سوال یا نشان سامنے تھا۔ جواب میں 2 آپشن تھے، یا تو سوتے شیر کو خود جگانے کا رسک لے لے یا ابھی رسک لے لے، باقی شیر جب جاگے تب کی تب دیکھ لے۔ گو کہ دونوں ہی انتخاب قطعاً مشکل تھے مقدس بنت زکا کے لیے، لیکن درپیش صورتحال کے پیش نظر ایک انتخاب تو ہر صورت بروئے کار لانا ہی تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک بے بس سانس کمرے کی خاموش و خواب دیدہ فضا کے سپرد کر وہ فیصلہ کن قدم اٹھاتی سائیڈ روم میں گئی تھی۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں سبزی کاٹنے والی کینچی تھی، جو 2 دن قبل راشن کے ساتھ آئی تھی۔ اپنے کٹھن فیصلے پر عمل آوری سے قبل ایک مرتبہ پھر ذہن اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے بضد ہوا، لیکن وہ سر جھٹکتی شرٹ کو نیچے سے تھام کر اللہ کا نام لیتی ایک ہی بار میں چاک کر 2 حصوں میں جدا کر چکی تھی۔ اف اللہ، کوئی اتنی تکلیف میں ہو کر بے فکری کی نیند کس طرح سو سکتا ہے آخر؟ پوری خشک خون سے رنگی پیٹھ اور جگہ جگہ خروچ و خراب ہوئے زخم کی حالت دیکھا کہ قطعاً مقدس کا سر چکرا گیا تھا اس شخص کی قوت برداشت کا سوچ کر۔ پہلا کام اسے زخم واضح کرنے کے لیے خشک خون کو صاف کرنا تھا، جس کے لیے فوراً ہی گرم پانی والے برتن میں کاٹن کپڑا ڈبو کر نچوڑتے پیٹ کے قریب لے کر آتے۔ بس 1 انچ کے فاصلے پر اپنے لرزش کا شکار ہاتھ دیکھ سختی سے لب بھیج گئی۔ شرم، حیا، جھجک، حجاب، کیا کچھ نہ تھا جو اس وقت مانع تھا۔ بے شخص یہ شخص اس کا محرم تھا، اور ان کے رشتے کا تقاضا ہی قرب و بے تکلفی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ان کے درمیان تکلف و جھجک کی بلند و مضبوط دیوار حائل تھی۔ وہ دونوں تو مشکل سے 1-2 مرتبہ ہم کلام ہوئے تھے، وہ بھی قطعاً تکلف و اجنبیت میں لپٹی تھی، بلکہ اس شخص کی جانب سے تو کوفت و بیزاریت ہی ملی تھی۔ تضاد اس نے اپنی پوری زندگی میں سوائے اپنے ابا اور بھائی کے کسی مرد کی پرچھائی کو بھی ارد گرد نہ دیکھا تھا، نہ اپنی پرچھائی کو کسی مرد کی نگاہ سے آلودہ ہونے دیا تھا۔ ہمارے مابین تعلق کی نوعیت کیا ہے، یہ ان کا ہمارے ساتھ رویہ کیسا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ فی الوقت یہ ایک زخمی شخص ہے، اور ہم یہاں موجود واحد انسان جو ان کی تیمارداری کر سکتے ہیں، اور انسانیت کے ناطے یہ کرنا ہمارا فرض بھی ہے، لہٰذا فضول نہیں سوچے مقدس۔ خود کو ڈپٹ کر اچھی طرح باور کراتے ہر حجاب و جھجک کو بالائے طاق رکھ کر وہ شدومت سے زخم کے اطراف کا حصہ نہایت احتیاط کے ساتھ صاف کرنے لگی تھی۔ اب ذہن میں کوئی خدشہ تھا تو بس اس شخص کے درمیان میں جاگ جانے کا، جو اس کے 2 مرتبہ کسمسانے پر مزید بڑھ گیا تھا، لیکن سد شکر ایسا ہوا نہیں۔ مقدس بھی اپنے ہاتھ تیزی سے چلا رہی تھی۔ زخم 2-3 ہی گہرے تھے، ایک کندھے پر، دوسرا کمر کے قریب اور پیٹھ کے بالکل درمیان میں۔ تینوں زخم کو اچھی طرح صاف کر کے مرہم لگانے کے دوران اس نے ایک مرتبہ بھی اپنی انگلیوں کو اس کی جلد سے مس ہونے نہیں دیا تھا۔ پہلے کپڑے پھر روئی کے مدد سے اوپر ہی اوپر مرہم لگاتی رہی، لیکن پٹی باندھنے کے لیے اسے گریز و اجتناب سے تجاوز کرنا تھا، جس کے لیے اس نے بڑی ہمت سے اپنے نازک ہاتھ کو اس کے شانے پر رکھا، اور دوسرے ہاتھ سے بھی وہ سفید پٹی کو چپکانے کی کوشش کر ہی رہی تھی، جب یک بہ ایک ہی جسم میں حرکت ہوئی، اور قبل اس کے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی اس کی نازک کلائی کو سخت گرفت میں لیتے مقابل نے تیزی سے کھینچا، اور وہ گھٹی گھٹی سی چیخ کے ساتھ بالکل اس کے پہلو میں آن گری۔ ساتھ ڈھیلے جوڑے سے زلفوں کا آبشار بھی اس جھٹکے سے خائف ہو کر پشت اور چہرے پر کالی گھٹا کی طرح بکھرتا چلا گیا۔ پلیز پشت مت موڑیں، زخم خراب ہو جائیں گے۔ اس کے مڑنے کی کوشش پر اس افتاد سے اتھل پتھل ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ وہ فکر مندی سے بولی، تو ابھی تک اس بے حد قریب گرے وجود کو وہم سمجھ رہا دلاور بہت چکا کر اپنی جگہ اٹھ بیٹھا تھا۔ مقدس بھی تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھتی خجل سی ہو کر پیچھے کو کھسکی تھی۔ ساتھ دوپٹے کی تلاش میں دونوں ہاتھ متحرک تھے، جو نہ جانے کدھر گلے سے لپٹ گیا تھا، اور وہ اپنے بے حجاب زلفوں کے آبشار سے نازک سراپا چھپائے اس شخص کے مقابل تھی، جو سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں سکیڑے بڑی فرصت سے اسے نہار نہیں گھور رہا تھا، اور وہ اپنی حالت پر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ شخص اس کے متعلق اس حرکت کے بعد کیسی رائے بنائے گا۔ دوسری طرف دلاور یقین و بے یقینی کے مجدھار سے نبرد آزما تھا۔ اس نے اپنی پیٹھ پر نرم گرم احساس، پھر ہلکے درد و جلن کو اچھی طرح محسوس کیا تھا۔
لیکن نیند کی گولی اور پین کلر کے زیر اثر، لیکن چاہ کر بھی اس کی آنکھیں وہاں ہونے سے انکاری اسے وہم قرار دینے پر بضد تھی۔ لیکن جب نرم لمس کا احساس شانے پر جاگا تو اس کا ہاتھ فوراً متحرک ہوا تھا، اور نتیجے میں وہ نازک معطر ہوا کے جھونکے سا وجود اس کے پہلو میں تھا، کالی گھٹاؤں کی آڑ سے حجاب و جلوہ گری کی اٹکھیلی کرتا ہوا۔ لیکن اس کا نیند کے غلبہ کا زیر اثر دماغ ہنوز قوت بینائی کو جھٹلا رہا تھا۔ لیکن اب جو وہ اپنے سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر دیکھ رہا تھا، چاندنی میں نہایا دھان پان سا سراپا، پشت اور سینے پر بکھرے ریشمی بے حد سیاہ زلف، امرین کا گھنا جال، اور کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی سے واضح ہوتی اس کے رخ روشن کے من موہنے نقوش، جو کہ جھالری پلکوں کا دل آویز رقص، مانند موتی دانتوں کے زیر ستم گلابی لب، گوہر نایاب کی طرح شفاف جمی پر چمکتی شبنمی بوندیں، خفت و سراسیمگی سے گلنار رخسار پر جھولتی شیریں لٹیں۔ وہ دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ یہ اجلی چاندنی میں پور نہایا سمٹا سمٹا وجود کوہ کاف سے اتری پری کی مثل ہے، یا اپسرا کی، یا پھر کسی الف لیلوی داستان کی ملکوتی کردار کی مثل، جس کے سحر کو کہانی نگار نے خصوصی وقت و توجہ لے کر عمدہ الفاظ میں ڈھال کر قاری کے دل پر وحی کی طرح ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اتار دیا ہو۔ نہ ہی وہ اسے حسن آخر کہہ رہا تھا، لیکن ہاں، یہ دلاور عثمانی کی 24-25 سالہ زندگی میں حسن و نزاکت سے پہلا واسطہ تھا، جہاں اس کی خمار آلود نگاہوں نے عجب طلسم میں جکڑ کر بڑی تسلی کے ساتھ مقابل کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، وہ بھی عالم بے خودی میں۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا، لیکن آپ کے غصہ و انکار کے پیش نظر ہمیں یہی درست لگا۔ اس کی پرحدت نظروں کے ارتکاز سے موم کی مانند پگھلتی مقدس بمشکل اس طلسم کو توڑنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جواب میں دلاور کا نہ صرف نگاہوں کا ارتکاز ٹوٹا، بلکہ پہلی بار اس کے دل نے ایک بت مس کی، جس پر خشک حلق کو تر کرتا، اپنی محویت پر خجالت کا شکار ہوئے، تاثرات کو چھپاتا کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دوائی ہم لگا چکے ہیں، پٹی باندھنی ہوگی اگر آپ۔ معنی خیز خاموشی میں ایک مرتبہ پھر مقدس کی آواز ڈرار ڈالنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیزی سے بولا، بنا رخ موڑے۔ ضرورت ہے، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، زخم خراب ہو سکتا ہے، اور پٹی باندھنے کے بعد ہم فوراً یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس نے قصداً آخری جملے کو ادا کیا تو جواب میں لبوں تک آئے جملے کو لب بھیج کر باز رکھتا۔ اس نے ترچھی نظروں اپنی اجازت کے منتظر ہاتھ میں سفید پٹی لیے کھڑی لڑکی کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے پشت موڑ گیا، جسے اشارہ سمجھ کر مقدس تیزی سے بیڈ کی دوسری سمت آئی تھی اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی۔ ہاتھوں کی لرزش پر تو وہ قابو پا رہی تھی، لیکن بتدریج بڑھ رہی دھول کی طرح بجتی دھڑکنوں کے شور پر اس کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا، جس کی مدھر دھن سے بلا شبہ مقابل کی سماعت فیض یاب ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے پٹی لپیٹ کر کینچی سے کٹ کر دی، وہ چھلاوے کی طرح وہاں سے غائب ہوئی۔ تبھی دلاور نے کب سے رکی سانس کو بحال ہونے دیا۔ اف! ساتھ معاف ذہن کے ساتھ بے دم سا پیٹ کے بل وہ بیڈ پر گرا، اور جیسے ہی آنکھیں بند کی چھم سے دلبرائی منظر تصور میں اترا تو ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتا جھلا کر رہ گیا۔ وہ ہنستی آنکھیں، ہنسی تبسم، دمکتا چہرہ کتاب جیسا، دراز قامت ہے، سر و آسا ہے، رنگ کھلتے گلاب جیسا، کچھ اس کے عارض کی دل فریبی، کچھ اس کے ہونٹوں کا رنگ دلکش، وہ سر سے پا ہے غزل کا لہجہ، نیا نیا سا شباب جیسا، کبھی وہ تصویر بن کے دیکھے، کبھی وہ تحریر بن کے بولے، وہ پل میں گمسم، وہ پل میں حیراں، کسی مصور کے خواب جیسا۔ ہاں جی، تو آج کا ایپیسوڈ بس یہیں تک ہے۔ ہم ملیں گے کل اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔